کوئی کیا تھا. وہ کہتا ہے امام اسی کا موقف سنیوں کا ہے لیکن راوی جھوٹ بول رہا ہے. وہ تقیہ کی تہمت لگا رہا ہے امام. ہاں بھلے یہ انہوں نے لکھا ہے سر. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زرارہ وغیرہ جو راوی ہے نا یہ ائمہ پر تہمتیں لگا دیتے تھے اس کے بقول, یا ائمہ لعنت کرتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے تقیاتن کر رہے ہیں. اب یہ فیصلہ کون کرے؟ وہ کہتے ہیں امام ان سے جان چھڑاتے تھے, یہ امام پہ جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں. نہیں وہ تو ہماری کتب میں ہے نا, ہمارے جو روات ان کو جانتے ہیں. دیکھیں ہمارے سب احادیث جو ہیں, جیسے مثلا آپ لوگ روایت کرتے ہو بخاری سے, ٹھیک ہے نا, بخاری, اب بخاری پہ آپ جرح تو قبول نہیں کرتے نا. ہماری کتب کو اگر دیکھیں تو محمد ابن مسلم زرارہ, جابر ابن یزید جوفی, یونس ابن عبد الرحمن کی روایت تو بڑی پڑی ہیں, اور سب ہمارے علماء پرانے محدثین کی تجلیل کرتے تھے, توقیر. ان کو پتہ تھا کہ ان کے شان میں یہ تقیہ والی روایات ہیں, تقیہ والی روایات ہیں. آپ یہ تو ہم تقیہ تو ہمیں طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی جان بچانے کے لیے, اس کا جواب تو میں نے کئی دفعہ دیا ہے آپ کو, لوگوں کی جان بچانے کے لیے ان کی برائی بیان کرتے تھے کہ بھئی دشمن سن رہے ہیں, جاسوس سن رہے ہیں, ان کی جان بچانا ہے تو ان کو برا کہتے تھے, لعنت کرتے ہیں نا, کہ تاکہ اس کی جان بچ جائے. جی اس میں مسئلہ یہ کہ اگر آپ ہمیں پیش کریں نا کوئی بھی روایت اور وہ روایت سندن بھی صحیح ہو, آپ نے تو آپ دیکھیں آپ نے ان روایت پر عمل تو کرنا نہیں ہے نا. ہمارا اور آپ سے جو اختلاف ہے اصول دین پر ہے, اللہ کے صفات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور امامت پر. امامت ایک دفعہ حل ہو گیا, امامت پہ جب ایک دفعہ حل ہو گیا نا, تو پھر آپ آج آپ کو تقیہ والی روایت 2-3 مل گئی ادھر سے, آپ خوش ہو گئے کہ شیعہ کتب میں اس طرح ہے. تو اس کے مقابلے میں بھی احادیث ہے نا. نہیں وہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث بالخصوص کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے تو یہ شرک ہے, کفر ہے. وہ کہتے ہیں یہ الاختصاص صفحہ نمبر 18 یہ اللہ عرش پر ہے اور لوگوں کو اپنے عرش پر بٹھائے گا. وہ قرآن میں الرحمن علی العرش استوى, آپ حدیث لے کے آئیں, قرآن الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گئے. تو وہ ایسے روایات تو ہے نا, وجاء ربک والملک صفا صفا, تیرا رب آیا ملائکہ کے ساتھ صف صف بنا کے. وہ تو قرآن لیکن اہل تشیع اور آپ حضرات یہ نہیں کہتے کہ یہ مجسمہ ہے اور یہ جناب اللہ تعالیٰ کی, ہاں کیونکہ تعویل نہیں کرتے نا, اس کا لفظی معنی لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عرش جو ہے, اللہ تعالیٰ سے کیا, عرش سے کیا مراد, حکومت, اللہ کی حکومت, اللہ کی حکومت پہ مستولی ہے. وہ تو اس سے بھی پڑھ کر ہے. اجازت دیں بات کرنے کی, اجازت دیں بھائی. علی الحسن صاحب, علی الحسن صاحب, مجسمہ ہم کیوں کہتے ہیں, اجازت دیں بات کرنے کی. دیکھیں اس پہ پتہ ہے میں ٹیم سٹ کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے آپ بات کریں, آپ روایت نقل کریں, پھر مجھے بات کرنے کا موقع دیں. احتجاج تبرسی 395 سر. اوکے یہ کینڈی کھول لیں. احتجاج تبرسی 395 سر. احتجاج کے 2-3 مختلف نسخے ہیں میرے پاس, کون کیا چھاپ ہے اس کی, پبلشر کون ہے سر؟ لکھا ہوا یہی تھا, احتجاج تبرسی صفحہ نمبر 395, سکین البتہ لگا ہوا تھا, اور الاختصاص ہے صفحہ 18. حدیث کیا ہے بھائی؟ سر حدیث کے جو مفہوم ہے نا, میں اگر اجازت دیں تو پھر یہاں واٹس ایپ کھول لوں. کھول دیں بھائی, کھول دیں بھائی, کوئی نہیں. یہ ویڈیو تو نہیں آپ کھول دیں, میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا. انٹرنیٹ میں سرچ کریں تو بہت کچھ مل جاتا ہے آپ کو بھائی. آپ ادھر سے سوال لے کے آئے نا انٹرنیٹ سے. جی میں نے وہاں سے لیا. میں آپ کو بتاتا ہوں سر, یہ آ گیا نا, میں نے آپ کو بلکہ اس کا پی ڈی ایف بھیجا, یہ سر آ گیا. میں نے آپ کو پی ڈی ایف ان کا بنا کے نا فارورڈ بھی کیا ہوا ہے. مجھے پتا تھا کہ آپ یہ دیکھنا چاہیں گے نا, اوریجنل بھی دیکھنا چاہیں گے نا, کیونکہ مجھے خود بھی تو تھا نا کہ یہ نہ ہو کہ یہ حدیث جو ہیں یہ. اچھا یہ سر اب اس کا سکین پورا آ گیا ہے. الاختصاص ہے الشیخ مفید کی. کیا لکھا ہے روایت میں, کیا لکھا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان جابر بن یزید ان ابی جعفر فی قول اللہ تبارک و تعالی وعسى ان یبعثک ربک مقام محمودا قال یجلسہ علی العرش معه, یجلسہ علی العرش معه, العرش معه. ایک تو یہ آ گیا, اور مجلسی نے غالباً اس کو صحیح کہا. دیکھیں یہ جو آپ روایت پڑھ رہے ہیں نا, یہ قرآن سے تو برتر نہیں ہے. قرآن میں موجود ہے الرحمن علی العرش استوى, ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ آپ سن رہے ہیں بھائی؟ ابھی یہ تو رونا رو رہے ہیں, کہتے ہیں قرآن کی آیت نہیں مانتے ہو یار. نہیں, قرآن کو تو سب مانتے ہیں, سب مسلمان مانتے ہیں. دیکھیں
جن لوگوں کا مجسمہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں واقعاً اللہ عرش پہ ہے، واقعاً اللہ عرش پہ ہے، اوپر جاتا ہے نیچے، وہ بیٹھا ہوا ہے عرش پہ. یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تعویل ہے. دیکھیں الرحمن علی العرش استوى یجلسه معه علی العرش، اپنے ساتھ اس کو عرش پہ بٹھا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ خود بیٹھا ہوا ہے، اس کا ہم تعویل کریں گے. اگر یہ روایت کوئی ایسا ہے، اس کی تعویل یہ ہے کہ اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ اس کو بٹھائے گا. اب اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا مقام ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ بیٹھنے والی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ بیٹھنے سے موصوف ہوتا ہے، نہ کھڑے ہونے سے موصوف ہوتا ہے، نہ آنے سے نہ جانے سے. اللہ جسم ہے ہی نہیں، اس میں جسمانی صفات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے روایات آگے جیسے قرآن کریم میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو صریح ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. جو مجسمہ وہ کیا کہیں گے؟ مجسمہ ہم سے یہی تو کہیں گے کہ آپ جو ہیں قرآن اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، اللہ کی صفات کا آپ انکار کرتے ہیں. تو بقیہ جو اتنے مسلمان ہیں جو مجسمہ نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کے ہاتھ نہیں کہ اللہ کا کوئی ہاتھ ہے اوپر رکھا ہوا اس نے. اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، اللہ کی رحمت ان پر ہے، اللہ کی تائید ان پر ہے، اللہ کی قوت ان کے ساتھ. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ بھی تو وجاء ربک والملک صفا صفا، بھلے وہ ملائکہ اپنے تیرے رب کے ساتھ صف بنا کر آتے ہیں. تو وہ اللہ کے کوئی فوج کی جو ہوتی ہے نا صفوف ہوتے ہیں فوجی، اس طرح تو ملائکہ تو آتے ہوں گے. اللہ خود نہیں آتا، اور اللہ کا جو اولیاء آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی غضب آتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے آتا ہے. تو اس طرح روایات میں اس کی تعویل موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجسمہ ہم کیوں کہتے ہیں مخالفین کو؟ کیونکہ وہ تعویل نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جس طرح اسی لفظ لکھا ہے معنی بھی یہی ہیں، معنی بھی یہی ہیں. یہ جو امام مالک کا مذکور انجینئر صاحب بار بار سناتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی امام مالک نے کہا کہ اللہ عرش پر مستوی اپنی شان کے لائق، اس میں سوال کرنا بدعت ہے. بالکل دیکھیں، اجازت دیں، شان کے مطابق اس جملے کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی اس کے جو لائق ہے. مثلا انسان ایک خاص طرح سے بیٹھتا ہے نا، کہتے ہیں بیٹھنا وہی مطلوب ہے. اللہ کا ہاتھ جو ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم. اجازت دیں مجھے بات کرنے کی تاکہ آپ کو اچھی طرح واضح ہو جائے. فرمایا اللہ کا ہاتھ ہے اس کے شان کے لائق. اللہ کا مثلا اللہ کا پہلو ہے، ما فرطت فی جنب اللہ، اللہ کی پہلو ہے اللہ کے شان کے مطابق. اس میں دو طرح کے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک نقطہ نظر ہے تنزیہ کی جو ہمارا ہے کہ اللہ جسم نہیں ہے. یہ الفاظ ہم جس طرح انسانوں میں استعمال کرتے ہیں دو طرح استعمال ہوتے ہیں. ایک طرح انسان میں کہ اللہ انسان کی پہلو ہے، انسان کا ہاتھ ہے، انسان بیٹھ گیا ہے، بھائی وہ بیٹھ گیا. اس کے لیے لفظی معنی ہے، یہ ان الفاظ کے لفظی معنی. ایک دوسرا معنی ہے جو مجازی معنی ہے، وہ بھی صحیح ہے، مجازی معنی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، فرعون اپنے تخت پہ تھا. فرعون چاہے وہ تخت پہ نہ بھی ہو، وہ تخت پہ ہے، کیونکہ تخت سے مراد صرف اس کا جو تخت ہے وہ نہیں ہے، اس کی بادشاہت اس کی تخت ہے. فرعون اجازت دیں مثلا ہم کہتے ہیں کہ مصر فرعون کے ہاتھ میں تھا. مصر کوئی ملک ہے، وہ فرعون کے ہاتھ میں نہیں آتا، یعنی اس کے حکم کے ماتحت ہے. تو یہ جملہ غلط، جھوٹ نہیں ہے کہ مصر فرعون کے ہاتھ میں تھا. تو اس لفظ کے دو معنی ہیں، ایک مجازی اور ایک حقیقی لفظی معنی. جو مالک ہیں، جو احمد ابن حنبل ہیں، جو ابن تیمیہ ہیں، یہ کہتے ہیں ان کا مجازی معنی غلط ہے. اگر تم ان کا مجازی معنی لوگے تو یہ قرآن کا انکار ہے، سنت کا انکار ہے، صفات کا انکار ہے، تم مشرک ہو گئے، تم کافر ہو گئے. تم جو ہی کہہ دو کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ان پر ہے، اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کہو گے یہ باطل ہے، کیونکہ قرآن نے جب کہا ہے ید تو اسی معنوں میں جو عربی معنوں میں ہیں، یعنی لفظی معنوں، اسی ید سے مراد ید ہی ہے، ہاتھ. لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم نہیں جانتے. ہاتھ ہے اس کا، ہم نہیں جانتے اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کے شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا پہلو ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرا رب کا چہرہ جو بچ جائے گا. اللہ کا چہرہ ہے، لیکن اس کا چہرہ کیسا ہے؟ اس کے شان کے مطابق. تو وہ بالکل اسی لفظی معنوں میں، جیسے چہرہ جو ہم جانتے ہیں نا، چہرہ انسان کا چہرہ ہے، دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، یہ عضو ہے. اللہ کا بھی عضو ہے، لیکن وہ کیسا عضو ہے ہم کیفیت کو نہیں جانتے. جو اس کے لائق ہے اسی طرح. تو اس لیے یہ مجسمہ ہے، اس لیے یہ اللہ کی فزیکلٹی کہ اللہ ایک جسم ہے، اللہ ایک محدود شے ہے، ایک جگہ پر ہے، وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، جیسا بھی ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، چلتا ہے، جاتا ہے. ان سب کو وہ جسم مانتے ہیں، اس لیے وہ مجسمہ ہے اور وہ مجسمہ کہلاتا ہے. لیکن جو تعویل کرتے ہیں اس کو، وہ کیوں مجسمہ کہلائیں؟ ہم کہتے ہیں یہ لفظی معنوں میں نہیں ہے، یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟
جیسے قرآن مجید میں الرحمن علی العرش استوى، عرش سے کیا مراد ہے؟ عرش سے مراد بادشاہی ہے، اللہ کا تخت ہے، پورے زمین و آسمان اس کی تخت ہے، ہر جگہ اس کی بادشاہی، اللہ اپنی بادشاہی پہ قائم ہے، اپنی بادشاہی پہ اس کی حکومت ہے۔ اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں پہ بیٹھا ہے، اس کی کوئی کرسی ہے، کرسی پہ وہ بیٹھا ہے۔ ہاں، یہ جو یجلس ہو کیوں آیا پھر؟ یجلس ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بٹھا دیتا ہے، عرش پہ بٹھا دیتا ہے، یجلس ہو، اس کی کوئی تعویل ہوگی؟ جی، اس کو کیا مطلب ہے کہ اس کو پاور دے دیتا ہے، ایسے یہ مراد ہے؟ یا کسی چیز پہ بٹھاتا ہے؟ کیا کہاں بٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقام محمود، بہت رفیع مقام پر عرش پہ، جو ہمارے تصور میں نہیں آتا بھائی کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکرام ہوگا، جو فارمیلٹیز ہوگا، جو احترام ہوگا، جو مراتب ہوں گے، وہ کون تصور کر سکتا ہے؟ جو روایت احادیث میں جو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، لیکن جو مسلمہ عقائد ہے نا، جو مسلمہ عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھلے کتاب اختصاص میں، کتاب بحار الانوار میں جو روایت ہے نا اختصاص سے، میں آپ کو نقل کر کے دکھاتا ہوں، جلد نمبر 16 378 میں وہ اس طرح ہے، میں بحار الانوار آپ کو دکھاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عرش پر تخت پہ بٹھا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں معوہ بھی نہیں ہے۔ کتاب تاریخ الانبیاء میں جلد نمبر 16 میں آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب ہے عزیزو بحار الانوار، جلد نمبر 16، چاپ دار احیاء التراث، یہاں پہ صفحہ نمبر 378 آپ کو لے کے چلتے ہیں، 378 378 میں، ٹھیک ہے نا، بلکہ 377 یہ ہو گیا 377۔ یہ جابر ابن یزید جعفی سے روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، فی قول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کی یعسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ تیرا رب تجھے، بلکہ عصا جو ہے ہماری روایات میں کہ جب بھی قرآن میں عصا آئے امید ہے اللہ سے، وہ واجب ہوتا ہے، یعنی حتماً یہ ہوگا اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود پر لے کے آئے گا۔ قال یجلسہ علی العرش، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر تخت پر بٹھا دے گا، عرش پر مقام محمود پر بٹھا دے گا، وہاں پہ اس کو بٹھا دے گا، معہو نہیں اس میں۔ اب دوسرے کسی نسخے میں معہو ہوگا تو وہ یا کسی کا غلطی ہے، نساخ کی غلطی ہے، تو معہو اس میں ہوگا، یا یہ ہوگا کہ بھئی اس کی اپنے رحمت کے ساتھ، اپنے ملائکہ مقربین کے ساتھ، یا اس روایت میں کوئی مذکور ہوگا، وہ تختی ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، معہو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ، ان کو بٹھا دے گا، اس طرح کچھ ہوگا، روایت میں تختی ہے۔ تو اللہ کوئی بیٹھنے والی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ بیٹھے گا، ٹھیک ہے۔ اور مزید اچھا نمبر صاحب، آخری سوال یہ ہے، بلکہ آخری سوال آج کا نہیں ہے، یہ کل